بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں نماز نفلی صحیح احادیث کی روشنی میں، اور اس میں ہم نے شروع کی ہے نماز کے بارے میں ہم آغاز کر چکے ہیں، تکبیر تحریمہ اور ثنا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ۔ تو آج ہم جانیں گے کہ نماز اور سورہ فاتحہ کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا نماز کے بیچ میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی یہ کہ جو شخص، اسے صحیح مسلم نے، صحیح بخاری نے روایت کیا، اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بھی نماز میں ہو، خواہ اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، امام ہو یا مقتدی یا مقیم یا مسافر، فرض پڑھ رہا ہو یا نفل، امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو یا کوئی اور سورت بلند آواز سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ، اگر اسے سورہ فاتحہ آتی ہو پھر بھی نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کی تفسیر جو ہے وہ رکوع کے بیان میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ اسے صحیح سنن ابن داؤد نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ نے قرآن پڑھا، بس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو۔ ہم نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ یعنی باقی تمام نماز میں جتنی بھی قرات ہے، اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھے ہیں تو امام کو غور سے سنیں۔ اگر آپ پیچھے امام کے پڑھیں گے اور امام نے چونکہ امامت کروانی ہے، وہ زبانی آپ کو قرات کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے نماز، تو اس کے اوپر بھی بھاری ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نہیں کتنی شخص ہیں اور اونچی آواز سے پڑھنے کی وجہ سے کوئی کہاں پر ہے تو ہو سکتا ہے کہ امام کو بھی آیات میں یعنی مشکل پیش آئے پڑھنے میں اور کنٹینیو رکھنے میں، شاید اس وجہ سے منع کیا ہوگا۔ بہرحال یہاں پہ سورہ فاتحہ کا ذکر ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے، بس جب میں اونچی آواز سے پڑھوں یعنی جہری نماز میں تو قرآن سے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، بس وہ نماز ناقص ہے، پوری نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں تو اس کو دل میں پڑھ۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھائی، فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران میں پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، تم صرف سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو۔ اسے صحیح مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرات کرے یا نہ کرے، الحمد شریف ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ آمین کے مسئلہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آمین کہنی چاہیے یا نہیں۔ جہری نمازوں میں امام اور مقتدی آمین بالجہر کہیں یعنی تیز آواز سے کہیں،
سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی۔ اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں، راوی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن جہل نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ مزید تحقیق کے لیے دیکھیے راقم الحروف کی کتاب میں، آمین کا آغاز پہلے امام کرے گا، اس کی آواز سنتے ہی تمام مقتدی حضرات بھی آمین کہیں گے۔ امام سے پہلے یا کچھ دیر بعد بھی اونچی آمین کہنا درست نہیں، لیکن اگر امام بلند آواز سے آمین نہ کہے تو مقتدی حضرات کو آمین کہہ دینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت امام کی اقتداء پر مقدم ہے۔ اسے صحیح سنن ابن داؤد نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آپ اونچی آواز سے آمین کہتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے صحیح سند کے ساتھ جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جس مقتدی نے ابھی سورہ فاتحہ شروع یا ختم نہیں کی وہ بھی آمین کہنے میں دوسروں کے ساتھ شریک ہوگا تاکہ اسے بھی گزشتہ گناہوں کی معافی مل جائے۔ بعد میں وہ اپنی فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ جو مکمل کر کے دوسری بار دوبارہ آہستہ آواز سے کہے، واللہ عالم۔ اسے صحیح ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ امام ابن خزیمہ اس حدیث شریف کے بارے میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے۔ کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دیں جبکہ وہ اپنے امام کی آمین کو سن نہ سکے۔ نعیم مجمر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی۔ پھر نعیم اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی اور جو لوگ آپ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اکرمہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ امام جب ولدالضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کہنے کی وجہ سے مسجد گونج جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے، بس تم کثرت سے آمین کہو۔ اسے صحیح ابن ماجہ سنن اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے، صحیح بخاری نے بھی اور صحیح مسند احمد نے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قدر یہودی سلام کہتے ہیں، دیکھ لیجئے یعنی آمین کا کتنا رتبہ ہے، صرف آمین کہنے کے لیے بھی کہ فرشتے جو ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی دعا شامل حال ہو جاتی ہے۔ آداب تلاوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آداب تلاوت کس طرح کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر ٹھہر کر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر ٹھہر کر مالک یوم الدین پڑھتے۔ اسے صحیح بخاری، صحیح مسند احمد اور مختلف احادیث نے صحیح کہا ہے۔ مذکورہ حدیث کثرت ترک کے ساتھ مروی ہے۔ اس مسئلے میں اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ائمہ سلف و صالحین کی ایک جماعت اس کے بارے میں فرماتی ہے
کہ ہر آیت پر توقف فرماتے اور اگر ما بعد کی آیت معنی کے لحاظ سے سب سے پہلی آیت کے ساتھ متعلق ہوتی تھی پھر بھی قطع کر کے پڑھتے تھے۔ تلاوت قرآن کا مسنون طریقہ یہی ہے، لیکن آج عام قاری حضرات جو ہیں اس طرح تلاوت کرتے ہیں کہ وہ اس سے گریز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے، اور تم حالت نماز میں قرآن مجید اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو اضطراب میں نہ ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، بلکہ ایک ایک حرف الگ الگ پڑھتے۔ یوں معلوم ہوتا کہ چھوٹی صورت لمبی صورت سے بھی زیادہ لمبی ہو گئی، چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، حافظ قرآن کو کہا جائے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ ماشاءاللہ سے آج جمعہ ہیں اور حفظ کی ایک اور صورت بھی سورہ الق بھی آج حفظ کر چکے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ اس ہفتے کے دوران، ان 7 دنوں کے دوران ہی اس کو یاد کر لیں، کیونکہ اس حدیث شریف میں کتنا بلند مقام حافظ قرآن کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کہا جائے گا اقرؤوا وارتقوا، کہ تو پڑھتا جا قرآن مجید کی آیات کو اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ جس طرح تم دنیا میں ترتیل اور آہستگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اسی طرح پڑھتے چلو، تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ سبحان اللہ۔ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم فرماتے، اس لیے کہ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں مزید حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے صحیح سنن ابن داؤد نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو، اسے ذہن میں محفوظ کرو اور اسے خوبصورت آواز سے پڑھو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اونٹ کے گھٹنے کی رسی اگر کھول دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں بھاگتا جتنا تیزی سے قرآن پاک حافظ سے نکل جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یعنی حافظ قرآن جب اس سے لاپرواہی برتتا ہے اور اسے دہرانا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اتنی تیزی سے اس کے حافظے سے نکل جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین آواز کے ساتھ قرآن پڑھا سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن مجید اس ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے ایک ایک حرف کا حق ادا کر سکیں اور ہماری زبانوں سے قرآن مجید اس طرح روا ہو جائے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آبشار جاری رکھی ہوئی ہے۔ میں اپنے لیے بھی اسی طرح دعا کرتی ہوں، مجھے بہت زیادہ اسی چیز کا شوق ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کروں اس انداز کے ساتھ جیسے آبشار رواں رواں بہہ رہی ہوتی ہے، اسی طرح رواں رواں قرآن مجید جاری رہے زبان پر، صبح و شام اس طریقے سے آیات مبارکہ جاری رہے ہماری زبانوں پہ، آمین۔ اسی صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، نماز کی مسنون قرات کے بارے میں فرماتے ہیں، منفرد نمازی سورہ فاتحہ کے بعد جہاں سے اور جتنا چاہے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، البتہ امام کو نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کے احوال کو اور کوائف کو پیش نظر رکھتے ہوئے ضرور اختصار سے کام لینا چاہیے۔ یعنی اگر پیچھے مقتدی جتنے بھی نماز پڑھنے والے ہیں، اگر ان کی حالت ایسی ہے جیسے بعض اوقات نماز میں پیچھے عورتیں بھی کھڑی ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں یا کچھ، تو ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز مختصر کر دیا کرتے تھے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اگرچہ ہم جہاں سے چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کون کون سی سورت کس کس نماز میں پڑھتے تھے۔ صحیح احادیث مبارکہ کی یعنی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کراتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے۔ ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ مقتدیوں نے امام سے کہا کہ آپ پہلے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بعد میں دوسری سورت ملاتے ہیں،
کیا ایک سورت تلاوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ یا تو صرف اسی کو پڑھا کریں، اور اگر قل هو اللہ احد کی تلاوت کافی نہیں تو اسے چھوڑ دیں اور دوسری سورت کی تلاوت کیا کریں۔ امام نے جواب دیا کہ میں قل هو اللہ احد کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام سے کہا، تم مقتدیوں کی بات کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اس صورت کو ہر رکعت میں کیوں لازمی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اس کی 4 ہی آیات ہیں، اور 4 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی رات کے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے، دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے صحیح بخاری نے فضائل القرآن میں بیان کیا ہے۔ یعنی مختلف نمازوں کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پڑھتے تو سورہ اخلاص کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ نماز جمعہ اور عیدین میں تلاوت کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعے کی نمازوں میں سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورہ اعلی اور سورۃ الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ مروہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلا گیا۔ وہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھی اور کہا کہ ان صورتوں کو جمعے میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا تھا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید قربان اور عید الفطر میں قاف والقرآن المجید یعنی سورہ قاف اور اقتربت الساعہ پڑھا کرتے تھے۔ جمعے کے دن نماز فجر میں تلاوت فرمانے کے بارے میں کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل پہلی رکعت میں اور حل اتی علی الانسان دوسری رکعت میں یعنی سورہ دہر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ نماز فجر میں تلاوت کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں سورہ قاف والقرآن المجید اور اس کی مانند کوئی اور سورت پڑھتے تھے، پھر آپ بعد والی نماز میں تخفیف کرتے تھے، یعنی پھر مختصر بھی نماز بعد والی جتنی رکعت ہوتی تھی ان میں مختصراً پڑھتے تھے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی تو سورہ مومنون شروع کی، یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عسعس یعنی سورہ تکویر پڑھتے سنا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا۔ آپ سفر میں نماز صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ یہ تمام احادیث کو سنن نسائی، صحیح مسلم اور ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔
سیدنا معاذ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت تلاوت فرمائی، یعنی سورہ زلزال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی دونوں سنتوں کو جب پڑھتے تو ان میں نہایت ہلکی قرات فرماتے، یہاں تک کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے شبہ گزرتا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ عصر و ظہر کی نماز میں قرات کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک اور سورت پڑھتے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار ہمیں ایک آدھ آیت بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیتے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر میں واللیل اذا یغشی یعنی سورہ لیل پڑھتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورہ اعلیٰ، اور عصر میں بھی اس کی مانند کوئی سورت پڑھتے تھے، اور فجر میں لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے اور سنن ابن داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہر اور عصر میں والسماء ذات البروج یعنی سورہ بروج اور والسماء والطارق سورہ طارق پڑھنے کا ذکر ہے، یعنی مختلف نمازوں میں مختلف صورتیں اور ان کی آیات مبارکہ پڑھنے کا ذکر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں 15 آیات کے برابر قرات فرماتے تھے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات مسنون ہے، اور کبھی آپ آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ کی قرات فرماتے، یعنی سنتوں میں آ رہا ہے کہ 4 رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملا لیتے، جبکہ فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لیتے اور آخری 2 رکعتیں خالی پڑھتے، جبکہ نماز عصر کی پہلی دونوں رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر 15 آیات تلاوت فرماتے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ ابو معمر رحمہ اللہ تعالی نے سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمانے لگے کہ آپ کی داڑھی کی جنبش سے ہم اندازہ لگا لیتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھ لیجئے، یعنی قرات اس طریقے سے انداز سے پڑھا جاتا تھا کہ ہونٹ ہلتے باقاعدہ اور داڑھی بھی جنبش کرتی تھی۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ظہر و عصر کی نمازوں میں آپ سری یعنی بغیر آواز کے بلند کیے نماز قرات کرتے تھے۔ کبھی آپ کی قرات طویل ہوتی تھی، بعض اوقات کبھی ظہر کی جماعت کی اقامت ہو جاتی اور کوئی شخص اپنے گھر سے بقیع قبرستان کی جانب قضاء حاجت کے لیے جاتا، وہاں سے فارغ ہو کر گھر آتا اور وضو کر کے پھر مسجد میں آتا تو ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں ہوتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ آپ پہلی رکعت کو اتنا لمبا اس لیے فرماتے تھے کہ نمازی پہلی رکعت میں ہی شریک ہو سکیں۔ الحمدللہ جی، یہ آج جو تھا ہمارا نماز فجر اور ظہر اور عصر کے بارے میں بیانات تھے، کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے زندگی رہی، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتیوں کے ساتھ ہمیں ملائے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نماز مغرب سے عشاء اور باقی اوقات جو ہیں ان کے بارے میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں کون سی صورت مبارک جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے ان صورتوں کو حفظ کرنے کی، یاد کرنے کی اور ان کا پورے حق کے ساتھ ان کو ان تمام نمازوں میں ادا کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔